السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان بابر جمال حمید۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس سوال کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کی تھی کہ انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اور کس مقصد کے لیے اس کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنی معلومات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور اس سے اس سوال کے جواب کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس سوال کے جواب کو حاصل کرنے کے لیے اب ہم تفصیلاً ان 3 حصوں پر روشنی ڈالیں گے، جن میں سب سے پہلا حصہ یہ تھا کہ انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا کہ وہ اپنے خالق و مالک، اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کرے اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کے اس کا شکر ادا کرے۔ دوسرے حصے میں انسان کو اس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا کہ وہ اپنے خالق و مالک کی طرف سے دی گئی عقل، سمجھ، علم، طاقت کو اپنی سہولیات کے لیے استعمال کرے، ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے آسانی پیدا کرے اور اپنی سے کمزور مخلوق کے لیے ان کو استعمال کرتے ہوئے آسانی کا باعث بنے۔ یعنی کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں، طاقتیں، عقل و علم دیا ہے، ان کو وہ استعمال کرتے ہوئے اللہ کی باقی مخلوق کے لیے آسانی کا باعث بنے۔ اسی طرح تیسرے حصے میں ہم اس بات کا ذکر کریں گے کہ انسان کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ وہ اس کائنات کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کے بارے میں علم حاصل کرے اور اس کے نظام کو تسخیر کرنے کی کوشش کرے اور آخر کار اس نظام کو تسخیر کر کے سب مخلوقات پر اپنی برتری ثابت کر سکے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا رتبہ بخشا ہے، اسی کی بنیاد پر یہ ہمارا تیسرا حصہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان کو اس پورے کائناتی نظام میں اشرف ہونے کا عہدہ حاصل ہے، اس لیے اسے اس نظام کو سمجھنا اور کنٹرول کرنا آنا چاہیے تاکہ اس کی سب مخلوقات پر برتری ثابت کی جا سکے۔ اسی طرح پہلے حصے پر روشنی ڈالتے ہوئے ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا۔ انسان کو اس دنیا میں رہنے کے لیے بہت سی نعمتیں عطا فرمائیں اور کہا کہ ان نعمتوں کو آسانی اور سکون حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے ان سب نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی ہر نعمت کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اسی کو اپنا خالق اور مالک جاننا اور صرف اسی کی عبادت کرنا ہم سب پر فرض کیا گیا ہے۔ جو انسان بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اس کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنی فرض عبادات کو مکمل رکھتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ نے اور بھی بے شمار انعامات سے نوازنے کا وعدہ کیا ہے، جن میں اسی دنیا میں رہتے ہوئے عزت، سکون، آسانی، صحت اور نعمتوں کی کثرت شامل ہے۔ اس سب کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے صرف اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اسی کو اپنا خدا مانیں اور اسی کے حکم کے مطابق اس کی دی ہوئی زندگی کو گزاریں۔ انسان کو پیدا کر کے اس دنیا میں بھیجنے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ اپنے خالق کو جانیں اور اسی کی عبادت کریں۔ اسی طرح دوسرے حصے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو علم، عقل اور طاقت عطا فرمائی اور فرمایا کہ اپنے علم و عقل اور طاقت کو استعمال کرتے ہوئے خود کے لیے آسانیاں پیدا کرو اور اپنے لیے آسانی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے باقی تمام مخلوقات کے لیے بھی آسانی پیدا کرنے کا باعث بنو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سے نوازا تاکہ وہ عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے آسانی پیدا کر سکے اور ناگہانی مسائل سے نبرد آزما ہو سکے اور اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے دوسروں کے لیے آسانی اور سکون کا باعث بن سکے۔ ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اسے دیے گئے علم، عقل، طاقت اور تجربے کو استعمال کرتے ہوئے باقی تمام مخلوقات جو اس سے کمزور ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کرے اور اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت فراہم کرے اور اپنے پیدا کیے جانے کے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے تو جانور بھی ہر کام کرتے ہیں۔ انسان کا اصل مقصد ہی دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کا باعث بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے انسان کی سب بنیادی ضروریات کا ذمہ لے رکھا ہے تاکہ انسان ہر طرح کی سوچ سے بے پرواہ ہو کر اپنے پیدا کیے جانے کے مقصد کو پورا کر سکے۔
جیسا کہ انسان کی بنیادی ضروریات میں رزق، صحت، عزت، کامیابی، ناکامی سب شامل ہیں۔ ان سب کا ذمہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، لیکن انسان کو اس کی کوشش کا اجر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تو انسان کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی دستیاب عقل، علم، تجربے اور وسائل سے دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے اور اسی کے مطابق، اس کی کوشش کے مطابق اس کو اس کا اجر دیا جائے، اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہوئے خود بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اسی طرح تیسرے حصے میں ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس دنیا میں بھیجا اور علم و عقل کی ایسی طاقت عطا فرمائی جو اور کسی بھی مخلوق کو نہیں دی گئی۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا اور اس کو باقی تمام مخلوقات میں افضل بنانے والی پہچان علم و عقل کی شکل میں عطا کی گئی، تاکہ وہ اس اشرف نعمت کو استعمال کرتے ہوئے باقی تمام مخلوقات پر اپنی برتری ثابت کر سکیں۔ علم و عقل کی نعمت عطا کرنے کے ساتھ انسان کو ان بنیادی ضروریات سے بھی بری ذمہ کر دیا گیا جو اس کی آگے بڑھنے اور کوشش کرنے کی صلاحیت کو کمزور کرتی ہیں، مثلا رزق، صحت، عزت، کامیابی وغیرہ۔ انسان کو اجر صرف اس کی کوشش کا دیا جائے گا، اور انسان کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی کوشش اپنی مرضی سے طے کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم و عقل عطا فرمائی اور اس بات کی اجازت دی کہ وہ اس نعمت کو استعمال کرتے ہوئے اس کائنات کے چلنے والے نظام کو سمجھ سکے اور پھر اس پر محنت کرتے ہوئے اس کائناتی نظام کو تسخیر کرے، اور تسخیر کرنے کے بعد اس نظام کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکے اور ایسا کر کے باقی تمام مخلوقات پر اپنی برتری ثابت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کے ساتھ اپنا نائب ہونے کا عہدہ بھی عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے کائناتی نظام میں اپنی برتری ثابت کر کے انسان مکمل کائناتی مخلوقات پر اپنی برتری ثابت کر سکتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا خالق و مالک مانتے ہوئے اللہ کے نائب کا عہدے کا حقدار بھی ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے مختصر تفصیل کے ساتھ انسان کو پیدا کیے جانے اور اس دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد کو آپ کے میزبان بابر جمال حمید کے نظریے کے مطابق جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی۔ مزید بھی وقتاً فوقتاً اس بارے میں بات کرتے رہیں گے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیں، اب ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔